آج اسلام آباد بند رہا سارا دن، اسکولوں کے اندر چھٹیاں ہو گئی، کالجز کے اندر چھٹیاں ہو گئی، دفاتر کے اندر حاضری نہ ہونے کے برابر تھی، ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز تھے، پولیس اور پیراملٹری فورسز کی بھاری نفریاں ہر طرف تعینات تھیں، کیونکہ دو ایونٹس تھے اسلام آباد کے اندر، دونوں ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے مختلف سیگمنٹس میں۔ ایک ایونٹ ترنول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا وہ جلسہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جلسہ ہر حال میں ہوگا، اور اس کے لیے کمک نے پہنچنا تھا خیبر پختونخوا سے، جس کی تیاری مکمل تھی۔ وہاں پر چیف منسٹر صاحب نے باقاعدہ اپنی فورسز کو لائن اپ کیا ہوا تھا۔ پھر یہ جلسہ جب انتظامی معاملات وہاں پر پہنچے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کینسل کر دیا گیا، کیونکہ انتظامیہ نے جلسے کے لیے ایک اور تاریخ دے دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر کافی تنقید ہو رہی ہے، کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اتنی تیاری کے بعد جلسے کو کینسل کیا گیا، کیوں کینسل کیا گیا، کیا ضمانت ہے کہ دوبارہ جلسہ ہوگا یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور اسلام آباد کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرا معاملہ مبارک ثانی کیس سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا تھا، بڑا اہم اور سینسٹیو اور سنجیدہ معاملہ۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنا بہرحال فیصلہ دے دیا، دو جو متنازع شقیں تھیں ان کو حذف کر دیا، اور یہ کہہ دیا جو پہلے والا فیصلہ تھا اس کو آپ کیس کے لیے سائٹ نہیں کر سکتے، یعنی وہ مکمل طور پر اب ریڈنڈنٹ فیصلہ ہے۔ تو یہ معاملہ بھی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا، لیکن اس تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ ڈیمیج بھی ہوا، جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ذاتی حملے ہوئے، دھمکیاں باقاعدہ دی گئیں، سڑک کو گرم کیا گیا۔ یہ معاملات بھی ہم ٹیک اپ کریں گے اس سیگمنٹ میں۔ اسی سلسلے میں عوریہ جان مقبول سائبر کرائم کی گرفت میں آ گئے، بہت عرصے سے اپنے خیالات کا اظہار اس انداز سے کر رہے تھے جو قانون کی گرفت کے قریب جاتا تھا، اس مرتبہ مذہبی منافرت پھیلانے کی مد میں پکڑے گئے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ سیپریٹ سیگمنٹ ہوگا۔ جلسہ کیا ہوا، جلسہ تھا یا ڈرامہ تھا؟ بیرسٹر دانیال چودھری مسلم لیگ نواز کی طرف سے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، بہت شکریہ جی۔ میں دانیال صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آپ نے اوور ڈو کیا شہر بند کر کے، زیادہ ہی کر دیا اس مرتبہ آپ نے، ان سے تو ہم پوچھیں گے اوور ڈو کے۔ دیکھیں، پہلے جو ہے آپ جس کو اوور ڈو کہتے ہیں، وہ جو اسلام آباد کی عوام ہے وہ ان کا آئینی حق ہم نے ان کو دیا، اور وہ آئینی حق یہ ہے کہ ان کی پروٹیکشن، ان کا تحفظ اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ان لوگوں کے خلاف جو 9 مئی کے واقعات میں جلاؤ گھراؤ، سول نافرمانی، آئین کو آگ لگانا، ان تمام چیزوں میں ان کی کرمنل ہسٹری ہے اور انوالوڈ رہے ہیں۔ تو آپ نے پریکاشنری میجرز بھی وہی لینے ہیں جس طرح کے لوگ ہیں اور جو یہ کام کرتے نہیں ہیں، کیونکہ جب ترنول کدھر ہے؟ اسلام آباد مین آپ نے سارا بند کیا ہوا ہے، ترنول تو میرے بھائیوں نے اس لیے چوز کیا نا کہ وہ گول منڈی ہے، جو لاہور کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ چھوٹی سی جگہ ہے، 150 بندہ جمع ہو تو اس کا ایک موب بن جاتا ہے۔ آپ اپنی ٹائم پہ بولیں گے نا، آپ نہیں، اپنے ٹائم پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ وہاں چوک کر سکتے ہیں، آپ وہاں پورے شہر کو بلاکیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے، مینٹیلٹی ہے۔ جگہ انتظامیہ نے دی تھی، دیکھیں یہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے، مینٹیلٹی ہے کہ جو آج بھی دیکھا جلسہ انہوں نے، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ شاید کے پی سے ان کے لوگ آئیں تو کیا فیصلہ کریں گے۔ سارا کچھ بند کیا وہ کہاں سے آئیں گے؟ نہیں، جنہوں نے آنا تھا انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن پھر مجھے آج کل 2 دن سے ایک بڑی اچھی چیز نظر آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کو آئین یاد آ گیا، آؤٹ آل آف اے سڈن ان کو قانون یاد آ گئے، وہی آئین جس کو یہ پارلیمان میں پھاڑتے ہیں، وہی آئین جس کو یہ آگ لگاتے ہیں، وہی آئین جس کی سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں، اور وہی آئین جب آپ کے دنیا کے ایمبیسڈرز پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پریزیڈنشیل سپیچ سن رہے ہوتے ہیں اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ تو چلیں، ان کو اور کچھ نہیں، ان کو آئین یاد آ گیا۔ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے to protect the people جو وہاں کے رہائشی ہیں۔ چلیں، I'm sure you'll respond to him، لیکن مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اگر کہہ دیا تھا اور آپ کی جماعت کی طرف سے جو ہائپ ڈیولپ ہوئی تھی، اب یہ پیٹرن بنتا جا رہا ہے، کہتے ہیں کمٹمنٹ ہوتی ہے، ہائپ ڈیولپ ہوتی ہے، ریسورسز موبلائز ہوتے ہیں، ہیڈ لائنز بنتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، and then nothing happens۔ تو آج پہلے تو یہ بتائیں ہوا کیا، کیوں کینسل کیا آپ نے؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ ثوابی کے اندر جلسہ ہوا، کینسل ہوا نہیں ہوا نا، تو کینسل کیوں ہوا؟ این او سی سب سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنی مرضی سے، ان کی مرضی کی جگہ اور دن دونوں تعین ہوئے، اس کے بعد جو ہے اس جگہ اس کے اوپر فائنلائز ہوا، اور این او سی دیتے ہیں اور ساتھ ہی این او سی کینسل کر دیتے ہیں۔ کون کینسل کرتا ہے؟
یہ انتظامیہ کی طرف سے حکم. کون حکم دے رہا ہے؟ فارم 47 کا وزیر اعظم. کس ریاست کی آپ بات کرتے ہیں جو جائز ہی نہیں ہے, جو ناجائز بنائی گئی ہے, جس کو جو ہے ریاست کی بات کریں, حکومت کی بات کریں. دیکھیں حکومت بیسیکلی تو حکومت ہی ریاست ہوتی ہے نا, حکومت ہی ریاست ہوتی ہے نا. ریاست تو اگر آپ دیکھیں تو عوام ریاست ہے. تو عوام نے تو فیصلہ دے دیا 8 فروری کو, لیکن آپ نے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہر حال میں جلسہ ہوگا, کسی کا باپ بھی نہیں روکے گا اور ہم چوڑیاں پہن لیں گے. your leader said all of that. تو یہ کیا تھا؟ دیکھیں ہمیشہ ہم نے پرامن جلسے کیے, اس دفعہ بھی ہمارا پرامن جلسہ ہونا تھا, لیکن انہوں نے پہلے بھی پرتشدد کیا اور اس دفعہ بھی یہ چاہتے تھے کہ 9 مئی کی نیا ایک ڈرامہ بنا کر اور مزید لوگوں کو اندر ڈالا جائے, مزید ایسا کیا جائے. اب کے پی سے کمک کیوں لا رہے تھے؟ اب چیف منسٹر جو ہیں ریاستی وسائل, حکومتی وسائل استعمال کر کے لوگ کیوں لا رہے تھے, مشینیں کیوں نہ لاتے, کیوں نہ لوگ لے کر آتے, کیوں نہ مشینیں لے کے آتے؟ کیا قدغن ہے کہ آئین کے مطابق کوئی پرامن احتجاج نہیں کر سکتا, کوئی جلسہ نہیں کر سکتا؟ جب ڈاکہ ڈالا گیا ہو ملک کے اندر, جب چوری کی گئی ہو, جب ملک کے اندر ظلم و جبر کیا جا رہا ہو, جب آئین کو پامال کیا گیا ہو, جب بار بار لوگوں کے اوپر ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں, تو ہم دیکھیں عوام نکلتی ہے نا, عوام اپنے رائٹ کے لیے نکلتی ہے, عوام اپنے رائٹ کے لیے نکلی, عوام اپنا حق لینے کے لیے. میں رات کو اسلام آباد میں تھا, میرے گھر پر سرگودا میں بھیرا ساتھ ڈھل ہے گاؤں, وہاں پر جا کر ریڈ کیا گیا. اسی طرح سے پورے پاکستان میں ریڈ کیے گئے, لوگوں کے گھروں میں گئے, چادر چار دیواری کا تک کس آئین کے تحت گئے, کس قانون کے تحت گئے, کس آئین اور قانون کے تحت لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور وہ جو ترنول کی جگہ ہے نا, وہ اسلام آباد سے ریڈز کی وجہ سے, گزارش سنیں, ریڈز کی وجہ سے جلسہ کینسل نہیں ہوا. جلسہ آپ کی اپنی قیادت نے خود کینسل کیا. ریڈز کی وجہ سے نہیں ہوا, فارم 47 کے وزیر اعظم نے اس کے تو نہ مانے, جن ہینڈلرز نے پیچھے سے ان کو ہدایت دی, ان ہینڈلرز کے ساتھ مل کر اس جلسے کو منسوخ کیا جو ہمارا حق تھا. اور یہ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین توڑنے والے ہیں. مجھے بتا دیں کہ کہاں پر آئین کی انہوں نے بالادستی کی. چلیں وہ اب ہے سے بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ کب تک آپ کرتے رہیں گے؟ ایوری ٹائم دے اناؤنس جلسہ, ایوری ٹائم یو ول ڈو اٹ, مطلب ہر وقت آپ ہر موقع پہ آپ اسلام آباد کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے؟ دیکھیں ان کی تو پہلے کنفیشنری سٹیٹمنٹ جہاں انہوں نے کہا کہ ہم سٹیٹ کی مشینری استعمال کر سکتے ہیں اور مشین استعمال کریں گے اور لے کے بھی آئیں گے, یہ ان کا ذہنی توازن کی عکاسی کرتا ہے کہ ویئر ڈو دے اسٹینڈ ایز پر ٹل ڈیٹ, کہ یہ آج بھی جلاؤ گھراؤ, پاکستان کو آگ لگانے کی, پاکستان کو بند کرنے کی سیاست, اور یہ ان کو خالی موقع نہیں مل رہا کہ دوبارہ 9 مئی کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کی جو ان بلٹ سافٹ ویئر ہے وہ سافٹ ویئر ہی ہے کہ آپ کو ان کے دیکھیں ان کے پاس کارکردگی تو ہے نہیں, کچھ بتا سکتے نہیں ہیں, کرپشن نہیں, اپنی بات ٹائم پہ کرپشن نہیں, آپ نہیں, کوئی جرم نہیں ہے اگر بات کرتے ہیں تو آپ ساتھ بتا دیں. میں ناٹ گونا ٹاک لائک دس, میں وی ڈیسائیڈڈ کہ آپ نے ٹائم میں ان سے بات کروں گا, آپ ان سے بات کریں گے. نہیں, جب ذکر ہمارا ہوگا تو کیوں نہ بات کی جائے. آپ نوٹ کر لینا پنجاب صاحب, نوٹ کر لیں, اس کے بعد اپنے وقت پہ جواب دیجیے. جی گو ہیڈ. پچھلے بھی نہیں جواب دی, میں نے سوال اٹھائے تھے کہ کیوں قدغن ہے, کیوں چوروں کو بٹھایا گیا, کیوں ڈاکو بٹھایا گیا. سو گو ہیڈ, یو ٹاک اباؤٹ دی مائنڈ سیٹ. جی تو آپ ان کی مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, ان کی مائنڈ سیٹ میں ٹالرنس اس جماعت میں نہ ان لوگوں میں ہے. یہ پولیٹیکل لوگ تھوڑی ہیں, ان کی پولیٹیکل کیا ٹریننگ ہے, پولیٹیکلی کیا ان کے پیچھے سے سیکھ کے آئے ہیں. یہ جو ہیں ٹانگا پارٹی تھی, آ گئے ٹانگا پارٹی کے بعد آ کے ان کا یہی ان کا تسلسل ہے. they have nothing to represent. مجھے بتائیں مجھے آپ سے زیادہ ووٹ پڑا ہے اس وقت. بات سنیں, آپ نے موب تو مسولینی کے پاس بھی تھا, موب تو ہٹلر کے پاس بھی تھا, بٹ واٹ ہیپنڈ ان دی اینڈ, آپ کو کیا ہوا, ووٹ پڑا نا ان کو. آپ کا جو آج پاکستان, ایک سیکنڈ یار, آپ کا اپنے ٹائم پہ بول لیں گے پلیز. تو آپ کے ان کے پاس ڈیلیورنس کے لیے کچھ ہے, ان کے سوائے جلاؤ گھراؤ, نفرت, تفریق کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ووٹ دیا یا نہیں دیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو اس دکھاتے لوگوں کو, بتاتے. 11 سال یہ کے پی کے میں بیٹھے میں, مجھے بتا دیں اس عوام کو کیا دیا. وہاں ایک احتساب کمیشن نہیں بنا سکے, کرپشن کا نعرہ لگا کے آئے تھے. ان کے پاس سوائے نفرت, وہ ملکی اداروں کے خلاف ہو, وہ پاکستان کے خلاف ہو, وہ پاکستان کے جھنڈے کے خلاف ہو. کیونکہ جب آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ کی انسٹیٹیوشنل بات ہوتی ہے تو آئی ایم ایف آتا ہے تو یہ امریکہ میں جا کے ان کے خلاف پروسیشن کرتے ہیں, چائنیز پریزیڈنٹ آتا ہے تو یہ ڈی چوک بلاک کر دیتے ہیں. یہ ان کا تسلسل ہے اور اسی چیز کو کنٹینیو لہٰذا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایوری ٹائم دے ڈو دس. نہیں, آپ ان کو الاؤ کر دیا تھا کہ جب یہ ٹیم جا رہی تھی اور آپ کو سیکورٹی کنسرنز نہیں تھے. ہمارا نہیں, یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے to give them a clearance, اور law enforcing agencies نے ڈیسائیڈ کیا. تو اب کہ ان کے پاس کلیئرنس نہیں ڈیسائیڈ کیا. اگر منظر میں آپ سے پوچھ پاؤں, آپ بے شک رسپونڈ کیجیے, لیکن یہ سوال کی صورت میں سو آپ کا اب معاملہ کیا, جس طرح میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ ایوری ٹائم یو اناؤنس اے جلسہ you'll shut it down,
ایوری ٹائم آپ کو این او سی نہیں ملے گا تو آپ جلسہ کینسل کر دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو کینسل کیا گیا ہے نا، میں خود اس بات کے اوپر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں، جلسہ ہونا چاہیے تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب ساری صورتحال خان صاحب کو پتہ چلی کہ اس وقت جو ہے وہ ختم نبوت والا معاملہ اور سارے علماء کرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آج کیس بھی چل رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر 9 مئی کے وہ دوسری طرف ہے، 9 مئی کی طرح کوئی پلان بھی کیا گیا ہے اور ملک کے اندر کرفیو لگا دی۔ دیکھیں کرفیو بھی تو لگا ہے نا، آپ مجھے دکھا دیں کہ کوئی کرفیو نہیں تھا پورے ملک کے اندر کرفیو، موٹر وے آپ کی بند تھی، موٹر وے آپ کی بند تھی، لاہور آپ کا سارا بند تھا، اسلام آباد آپ کا بند تھا، تمام موٹر ویز کے اوپر آنے والے راستے سارے بند تھے، جی ٹی روڈ آپ کا بند تھا، کون سا راستہ آپ کا کھلا تھا؟ تو یہ کرفیو نہیں تو کیا تھا؟ تمام دفاتر بند تھے۔ جہاں سے آپ نے مشینیں اور مشینری اور جتھا بندی کرنی تھی وہ راستے پھر بند ہوں گے نا؟ دیکھیں جتھا بندی ہے کہ آ کر آئین اور قانون کی بات کریں، کہیں کہ ملک جو ہے آئین کے مطابق چلے، نہ کہ کوئی ایجنسی چلائے، نہ کہ کوئی فارم 47 والے چلائیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ ججز کے گھروں میں کیمرے نہ لگائے جائیں؟ کیا یہ غلط ہے کہ ججز جو ہے انصاف دیں؟ یہ اس چیز کے لیے ہے نا کہ ملک کے اندر لا قانونیت ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں پر پہنچ گئی۔ چلیں آپ کے بڑے اعلیٰ اہداف، تو پھر اتنے اعلیٰ اہداف کو ایک این او سی کی نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کینسل کر دیا؟ لاسٹ ٹائم ہے، اور اس دفعہ ان کی اگر دوبارہ انہوں نے کیا تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ یہ ہم اس دفعہ پھر کر رہے ہیں، لیکن اگر دوبارہ کیا تو ہم انشاءاللہ ہر صورت اگر دوبارہ بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں یہ اگر دوبارہ بہت مرتبہ ان سے پوچھ لینا، انہیں جو یہ ہے کہ انہوں نے جگہ چھوٹی کا انتخاب کیا، حالانکہ دی انہوں نے خود ہے، تو پھر ان سے پوچھ لیں کہ اگر ہمارے پاس لوگ نہیں تھے، یہ جگہ ہم نے چھوٹی کا انتخاب کیا ہے، تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ پھر کرنے دیں، پھر آنے دینا، پھر کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ اب جو بھی آپ نے تاریخ دی اب تو نہیں چینج کریں گے؟ دیکھیں ہم نے تو ہماری پہلے فرسٹ اٹ موسٹ پریفرنس یہ ہے، ان کا آئینی حق ہے، ان کو کرنا چاہیے، اور ہماری لیکن اٹ موسٹ پریفرنس ہے وہ ان کی سیکیورٹی بھی، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی اٹ موسٹ پریفرنس ہے کہ جو پاکستانی اور لاہور اسلام آباد کے راول پنڈی کی عوام ہے ان کی پروٹیکشن۔ ان کو 6 تاریخ دوبارہ ری کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اگر یہ بیٹھ کے انتظامیہ کے ساتھ، ڈی سی کے ساتھ اور جو اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مرضی کی ایک ڈیٹ لے لیں جہاں جب کوئی ٹور وزٹس یا بڑی چیز نہ ہو، تو آئی تھنک یہ چیز بڑی ایمیکیبلی بھی حل ہو سکتی ہے، ریزالو ہو سکتی ہے۔ ایک پوائنٹ لے لیں جہاں آپ نے اپنا پروسیشن کرنا ہے، اٹ از یور رائٹ اینڈ یو شوڈ بی الاؤڈ ٹو ڈو اٹ۔ جماعت اسلامی نے لیا تھا آپ سے اجازت، این او سی لی تھی؟ دیکھیں جب وہ آ کے اس کے بغیر آئے تو دے ہیڈ ٹو فیس سم کانسیکوینس۔ کس نے آنے دیا؟ کیوں نہیں روکا؟ Let me ask him this. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آئے بغیر اجازت کے آئے، پھر انہوں نے they had to face راولپنڈی میں آئے تھے، لیکن انہوں نے پھر they had to face the cases اسی طرح ان کے اوپر۔ دیکھیں جو نہیں پوچھ کے آتا پھر ان کو they have to face the consequences، جب جو کیسز بنے، جو چیزیں بنی ان کے اوپر FIRs کا بنی۔ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر جو مقدمہ ہے اس کی شروعات میں 2 دن پہلے لوگ یہاں پر آیا، احتجاج ہوا ڈی چوک میں، ڈیڈ یو اسٹاپ دیم؟ نہیں، they were arrests made اور they were people picked اور FIRs بھی ہوئی۔ ٹھیک، سو اگر آپ نے حتمیت کے ساتھ کہا تو آپ کے لیڈر کو جب لیڈران کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ مشکلات آگے آئیں گے تو پھر اتنی ہائپ کیوں آپ ڈیولپ کرتے ہیں؟ I'm just trying to understand کہ پارٹی کے اندر بھی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے، جس طرح آپ میرے پروگرام پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود مطمئن نہیں ہیں، تو یہ ہائپ ڈیولپ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کوئی چھوڑیں گے نہیں جی، اب آئے اب دیکھیں۔ So people don't trust when you say کہ جی اب آپ نے کیا تو وہ کہتے ہیں پھر کینسل کر دینا۔ دیکھیں ان کو کہیں نا کہ صبح جو ہے یہ ہمیں کہیں کہ آ جائیں، اور ہم کال دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ عوام نکلتی ہے یا نہیں نکلتی۔ یہی وجہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکے اور چوری کے اوپر بات نہ کی جائے، یہی وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ آواز اٹھائے۔ اور دوسرے نمبر پر جہاں پر یہ کہتے ہیں جی کہ پروٹیکشن جو ہے وہ ہم عوام کی کر رہے ہیں، دیکھیں عوام چاہتی ہے کہ ان کا ملک آزاد ہو، غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں، یہ جو کرپٹ لوگ اوپر بٹھائے گئے ہیں یہ کبھی ملک کو آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ عوام چاہتی ہے کہ عوام کی حکومت ہو، عوام چاہتی ہے کہ ہمارے فیصلے ہم خود کریں۔ تو آپ کی پارٹی کے اندر سے ایسے لوگ ہیں، اور پروٹیکشن عوام کو تب ملے گی جب وہ ان کے مرضی کے نمائندے بیٹھیں گے، لیکن آپ کی پارٹی ان کو نہیں مانتے نا۔ آپ کے اس جہاد مسلسل کی جو کیفیت کو توڑنے والے آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ ہیں۔ علیمہ صاحبہ کی ایک آڈیو چل رہی ہے، آئی کینٹ سے کہ انہی کی آڈیو ہے، لیکن آپ کی پارٹی کی طرف سے ابھی تک ڈینائل نہیں آیا۔ سو لیٹ می پلے دیٹ آڈیو۔ وہ آپ کی اپنی قیادت کے بارے میں کیا کہیں، لیٹس ہیئر دس۔ سنائیں جی۔ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا۔ 7:30 بجے اعظم سوادی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے، اور جب یہ عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سوادی؟ اجازت کیسے ملی؟ سو بیسیکلی آپ کی پارٹی کے اندر اٹر کنفیوژن ہے۔ نہیں، دیکھیں اعظم سوادی صاحب اور بیرسٹر گور صاحب گئے ہیں،
انہوں نے ڈیفینیٹلی جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو سارے ورکرز اور ہم سارے پریشان تھے کہ یہ کینسل نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے ملاقات ہوئی ہے سینیٹر ہمایوں احمد کی اور قاضی انور صاحب کی. تو میری ہمایوں صاحب سے بات ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نے خان صاحب سے دوبارہ بات کی ہے کیونکہ باہر چلا رہے ہیں کہ شاید انہوں نے خود سے کہہ دیو. تو خان صاحب نے بالکل کلیئر کہا ہے کہ میں نے خود ہی کہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیجیے گا باہر جا کر کہ یہ جو ہے آخری ٹائم ہے جب ہم پوسٹ پون کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر کوئی فساد برپا کیا جائے یا 9 مئی والا معاملہ دوبارہ کیا جائے یا کوئی ایسی انارکی پیدا کی, کیونکہ خان صاحب رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور قانون کی بالادستی کے اوپر وہ قائم ہے اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ ایک طرف جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جائیں اور ایک طرف جو ہے وہ عوام نکلے اور پھر ان کے اوپر گولی. آخری مرتبہ آخری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں یہ رائٹ ہے نا, اگر رائٹ نہ ہوتا ہمارا تو ہم کبھی بھی نہ. انہوں نے کہا کہ رائٹ کو روکیں گے